الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرزاق والصلاة والسلام على من كان نبيا وآتم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ وقال الله تعالى وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آج کچھ باتیں جو ہے متفرق کرنی ہے، دو چار باتیں جو ہیں انشاءاللہ مختلف ہوں گی۔ اللہ جل جلالہ کچھ لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں، تو فرمایا یہ خرچ اس لیے کرتے ہیں قربات عند اللہ، اللہ کا قرب حاصل، وصلوات الرسول، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لیں۔
ان کے خرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور حضور کی زبان سے دعائیں لیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کا قرب بھی بہت بڑی دولت ہے جس کو نصیب ہو جائے، اور حضور کی دعائیں جو لے لے تو نور اللہ نور ہے بھائی، بہت بڑی دولت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو خرچ لوگ کرتے، نیکی کرتے، ان کو دعائیں دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صالحین بعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو دعائیں دیتے ہیں. اور بڑی بڑی دعائیں دیتے ہیں. تو یہ حضور کی دعائیں لینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس لیے خرچ کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیں. وہ دعا دیں گے. آپ دعا ایک یہ بھی دیتے تھے جب کوئی خرچ کرتا، کوئی ہدیہ پیش کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، تو آپ فرماتے جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھ کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو ساری دنیا اکٹھی کر کے دے دیتا ہے، دے نہیں سکتا لیکن دے ہی دے، کوئی دنیا کا بادشاہ ہے اور پوری سلطنت اپنی ایک آدمی کو ہدیہ کر دیتا ہے، بڑی دولت ہے نا. تو آپ کی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے کہ جس بادشاہ نے، جس آدمی نے وہ پوری دنیا کی سلطنت، پوری دنیا کی دولتیں ایک آدمی کو دے دی اور وہ آگے سے کہہ دیتا ہے جزاک اللہ خیرا، اللہ پاک تجھ کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. تو فرمایا کہ یہ اس سے بڑی دولت ہے، اس نے اس کا بدلہ بڑھ کر دیا. اب آپ خود سوچ لیں پھر دعا کا مقام کیا ہے. ساری دنیا کا سلطنت دینے والا، بادشاہی دینے والا، اس کو دوسرا دعا دے رہا ہے تو یہ دعا اس سے قیمتی ہے. لیکن قیمتی بھائی اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت کو جانتا ہے. جو قیمت، دعا کی قیمت کو جانتا ہی نہیں، وہ کیا دعا دے گا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں، کچھ عربیوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ خرچ اس لیے کرتے ہیں قربات عند اللہ کا قرب حاصل ہو، وصلوات الرسول اور حضور کی دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج بھی اللہ والے دعائیں دیتے ہیں. کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے، کوئی مسجد میں دیتا ہے، کوئی مدرسہ میں دیتا ہے،
کوئی صدقہ کرتا ہے تو وہ کہتے جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرا، اللہ تمہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عارف باللہ حضرت اختر صدر مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمت اللہ فرماتے ہیں، میں اپنی خانقاہ بنوا رہا تھا، شروع کروائی۔ ایک ہوتی ہے خانگاہ، ایک ہوتی خانقاہ۔ خانگاہ کہتے ہیں یہ قبرستان کو، خانقاہ کہتے ہیں بڑوں کے مدرسہ کو، یہاں بڑے لوگ آئیں، دین سیکھیں، اپنی اخلاقی زندگی درست کریں، مسائل پوچھیں، وقت وہاں گزاریں۔ جیسے کہ ہماری زبان میں مرکز بھی کہہ لیں، دینی مرکز جو ہے، تو حضرت خانقاہ بنا رہے تھے۔ تو سعودیہ سے ایک تعلق والے نے کچھ رقم بھیجی خانقاہ کی خدمت، تو حضرت نے دعائیں لکھ کر خط میں واپس بھیجی، جو دعا علامہ علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ دعا دینا مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی خدمت کرتا ہے تو دعا دینا مستحب ہے۔ تو وہ جو دعا حضرت نے لکھی ہے علامہ علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ دعا لکھ کر میں نے سعودیہ ان کو بھیج دی۔ وہ دعا کیا ہے؟ آجرک اللہ ما آتیت، جو آپ نے عطا کیا ہے، دیا ہے، بھیجے ہیں، جو رقم بھیجی ہے، اللہ پاک اس کا تمہیں اجر عطا فرمائے۔ وبارک اللہ ما ابقیت، جو باقی تیرے پاس ہے اس میں اللہ برکت فرمائے۔ وجعل اللہ تعالی ھذا الانفاق طہور اللہ کا وتزکیۃ لنفسک، اللہ پاک تیرے لیے اس رقم کو پاکیزگی کا اور تزکیہ نفس کا ذریعہ بنائے کہ اس کی برکت سے اللہ تیرے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، تیرے اخلاق کو درست فرما دے، یوں سمجھو تیری دنیا بھی سنور جائے، تیری آخرت بھی سنور جائے۔ یہ حضرت نے دعا لکھ کر وہاں بھیجی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار تھے جہاں سے آئے تھے، انہوں نے وہ دعا پڑھی تو عربی کو جاننے والے تھے، دعا پڑھی تو کہنے لگے یہ دعا ہم نے بھی لینی ہے۔ یہ کہہ رہے دعا کرانی، کہتے ہیں دعا یہ ہم نے بھی لینی ہے۔ انہوں نے بھی رقم بھیج دی، حضرت ہمیں بھی لکھ کر بھیجے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ان کی رقم آئی، میں نے ان کے لیے بھی دعا لکھ کر بھیج دی۔ اسی طرح ان کا ایک اور تعلق والا، جب انہوں نے جو دعا پڑھی تو کہنے لگے بھی بڑی بہترین دعا ہے۔ اب یہ لوگ دعا کی قیمت کو جانتے ہیں، جس کو دعا کی قدر نہیں ہے وہ کیا جانے گا۔ اگر موتی جو ہے کسی گدھے والے کو مل جائے تو وہ اٹھا کر گدھے کے گلے میں ڈال دے تو وہ موتی کی قیمت کو نہیں جانتا، ورنہ یہ موتی تو تاج میں لگتا ہے، یہ گلے کا ہار بنتا ہے، یہ حسن کو دوبالا کرنے والا ہے، لیکن وہ اس کی قیمت کو نہیں جانتا۔ تو جو لوگ دعا کی قیمت کو جانتے ہیں وہ دعا لیتے ہیں، بہانے سے دعائیں لیتے ہیں۔ تو حضرت نے پھر تیسرے آدمی کو بھی دعا لکھ کر بھیجی۔
یہ کیوں آپ دعائیں دے رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے۔ جب کوئی خدمت کرتا تھا تو آپ ان کو دعائیں دیتے تھے۔ تو اہل اللہ جو ہوتے ہیں، نیک لوگ، وہ بھی دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی، ان کے بیٹے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، جو فتاوی عالمگیری کے مصنفین میں سے ہیں، یہ 500 علماء میں حضرت مولانا علامہ نظام الدین برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں فتاوی عالمگیری لکھا، بڑی کتاب ہے، ہندوستان کا قانون رہا ہے، خطہ ہند پہ یہ فتاوی نافذ کیا گیا ہے۔ تو حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے اورنگزیب عالمگیر اور ان کی بہن دونوں اکٹھے گئے۔ اس وقت یہ جوان تھے، 12-13 سال کی عمر میں تھے، بالغ بھی نہیں پورے ہوئے تھے۔ تو حضرت خواجہ صاحب کے پاس گئے تو حضرت کا بھی بڑے اخراجات تھے، لیکن بزرگ جو ہے وہ اہل کبر سے نہیں لیتے تھے، جو عاجزانہ طور پہ خدمتیں کرتے گئی۔ یہ تو حضور نے بھی خدمت قبول کی ہے۔ تو ان کے پاس جو ہے محی الدین اورنگزیب عالمگیر اور ان کی بہن دونوں گئے۔ تو حضرت کو اس وقت 12,000 دینار یا درہم، اس وقت کا سونے چاندی کا جو سکہ تھا، وہ پیش کیا۔ تو پھر حضرت نے دعا دی، ضرورت تھی، اور حضرت نے پھر بڑی دعا دی۔ تو ان کی بہن کہتی تھی کہ 12,000 میں اورنگزیب عالمگیر نے سلطنت لے لی ہے، کہ حضرت نے خوش ہو کر دعا دی، پھر ایسی حکومت دی کہ غالباً 50 سال سے زیادہ حکومت کی، ہزاروں جنگیں لڑی، ایک جنگ میں بھی نہیں ہارے، ساری عمر جنگیں لڑی، ایک جنگ میں بھی نہیں ہارے۔ یہ حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کی برکت تھی اور ان کی صحبت کی برکت تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کے 2 بیٹے حافظ تھے، خود بھی حافظ تھا، زیب النساء اور ایک اور بیٹی وہ بھی حافظ تھی۔ یہ دعاؤں کی برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ صحابہ کرام جو خرچ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں اللہ جل جلالہ کو، اس لیے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اور حضور کی دعائیں لیں وصلوات الرسول۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دعا دے دی، بیڑا پار ہو گیا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی حضور کے دروازے پہ بیٹھے رہتے۔ ایسے لوگ عام لوگوں کی نظر میں تو کچھ نہیں ہوتے، بھئی یہ ویسے بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت جوتے سیدھے کرتے رہتے ہیں، اور کبھی انہوں نے کوئی چیز اٹھائی ہے، کبھی وہ جو ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ کوئی خدمت کر رہے ہیں، کبھی کوئی عجیب ہوتے ہیں خدمت والے بھی لوگ، کبھی تولیہ پکڑا ہوا ہے، کبھی جوتے سیدھے کر رہے ہیں، کبھی جوتے اٹھا رہے ہیں، کبھی رومال پکڑا ہوا ہے، کبھی ٹوپی پکڑی ہوئی ہے، کبھی کوئی کام کر رہے ہیں، اور دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو عام لوگوں کو ہو سکتا ہے جن کو اس کی سمجھ نہ ہو، وہ ان کو بیچاروں کو لگے یار یہ کیا کرتے ہیں، ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں لوگوں کو، اس کا تجربہ نہیں۔
ایسے لوگوں کی نسلیں اس خدمت کا اجر کھاتی ہیں، ثمر کھاتی ہیں. نسلوں تک اللہ دنیا وافر کر دیتا ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ تو بھئی سیکھنے سے آتی ہے. دین جو ہے وہ تو سیکھنے سے آتا ہے، لیکن دنیا کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، دین کا بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھے رہتے، اور کوئی کام ہی نہیں. جب بھی کوئی آپ کو کام ہوتا ربیہ بالکل تیار ہے، مستعد ہے، فوراً دوڑ پڑے کام کے لیے. جوتے سیدھے کرنے، جوتے سیدھے کیے، کوئی کام ہے وہ لکڑ لے آنی، جو بھی ہے بس ہر وقت دروازے پہ بیٹھے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خوش ہو کر فرمانے لگے ربیہ مانگ جو کچھ مانگنا ہے. دیکھو یہ بھی سب کی زندگی میں ہوتی. جب جہانگیر نے کہا نا شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، ایک کاغذ لیا کوڑا، ایک مدت کے بعد حضرت نے جنگ لڑی، پھر اپنی زبان سے لسانی جہاد لڑا کفر و شرک کے خلاف. تو جہانگیر نے جو ہے ایک وقت آیا کہ ایک کاغذ کوڑا لے کر نیچے دستخط لکھ کر دی، اوپر کہا کہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کی مرضی ہے لکھ دے، مجھے قبول ہے. میرے دستخط پہلے موجود ہے، اوپر جو لکھنا ہے لکھ لیں، دستخط پہلے لیں. درخواست جو ہے جب کوئی دستخط بادشاہ کرتا ہے بعد میں کرتا ہے، کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن جہانگیر نے پہلے دستخط کیے، بعد میں کہا جو لکھنا ہے لکھ دے، ہمیں قبول ہے، جو آپ مسئلہ بتائیں گے، جو قانون بتائیں گے میں نافذ کروں گا. اور پھر کیا. تو حضرت اتنے خوش ہوئے، فرمایا جہانگیر اگر میں جنت میں گیا تو تجھے بھی لے جاؤں گا. جہانگیر اس پہ ناز کرتا تھا کہ مجھے امید ہے اللہ مجھے جنت دے گی. مجھے شیخ نے فرمایا تھا، شیخ احمد سرہند مجدد الفسانی پتہ کیوں؟ امت کے پہلے جو مجدد ہیں حضرت عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، دوسرے جو ہیں یہ 1000 سال کے بعد شیخ احمد سرہندی آئے. الفسانی جو ہیں تو وہ جو ہے پھر کہا کرتے تھے کہ مجھے حضرت نے فرمایا کہ میں جنت میں جاؤں گا تو تجھے بھی ساتھ لے جاؤں گا. اس پر ناز تھا اور امید تھی اللہ مجھے معاف کر دے گے، میرے گناہوں سے اللہ درگزر فرمائیں گے. یہ وہ دعاؤں کی برکت ہے. خدمت ہی تھی یا ساری سلطنت پیش کرتی، حضرت جو لکھ دے قبول ہے. اور یہ بھی کہا کہ حضرت جو کچھ آپ مجھے اگر بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، یا یہ خانِ اعظم کو یا خانِ خانہ کو یا محابت خان کو، جس کو بھی آپ بادشاہ بنانا چاہتے ہیں بنا دیں، مجھے منظور ہے. جنگ کے بعد یہ بھی وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی بیٹھے رہتے تھے خدمت کی. آتے جاتے بھی دیکھتے، حضور آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور جو خدمت کا موقع ہے خدمت کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے فرمایا ربیہ آج مانگ جو کچھ مانگنا ہے. مطلب کیا ہے؟ دعا کرا لے جو کرانی. واہ سبحان اللہ. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے حضور کو مانگا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے
حضور کو مانگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں، جیسے میں دنیا میں آپ کو آتا جاتا دیکھتا ہوں، آپ کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہوں، ایسے جو ہے جنت میں بھی آپ کی زیارت کرتا رہوں، آپ کے قرب میں رہوں، اور کچھ نہیں مانگا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ حضور سے حضور کو مانگا، لیکن یہ لوگ فرما بردار تھے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، دعا کی قیمت کو پہچاننا یہ، خود دعا بھی کرنی چاہیے، دعا کرانی بھی چاہیے، دعا کروانی بھی چاہیے، دعا لینی بھی چاہیے، اور معاشرے میں دعائیں دینی بھی چاہیے۔ بچوں کو دعائیں دیں، جب کوئی نیکی کرتا ہے جزاکم، اپنے بچے ہیں، کوئی اور ہے، کوئی معاشرے میں جہاں جائیں، اللہ تیری عمر دراز کرے، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تجھے نیک بنائے، اللہ تجھے خوشادہ روزی عطا فرمائے، اللہ تجھے بیماریوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ ایک دوسرے کو دعائیں دی آج۔ دوسرا یہ ہے اپنے ماحول میں کوئی غلط کام دیکھے اس سے بچے۔ رات کو بھی ہمارے بھائی صاحب نے بھی منع فرمایا ہے، اور میں نے بھی جمعے پر عرض کیا تھا کہ کالے کپڑے نہ پہنے کا، اس سے بچنا چاہیے، غیر کی مشابہت ہے۔ دیکھو یہ میں نے پگڑی باندھی ہے، نظر آ رہی ہے، زردی رنگ کی، کیوں باندھی ہے؟ شوق ہے اپنا، شوق ہے اپنا۔ کسی کا شوق ہوگا کہ ہم نے کالوں کے کالے کپڑے پہننے، ہمیں شوق ہے کہ حضور نے ایسی پگڑی اس رنگ کی باندھی، یہ بھی میں باندھ دوں۔ زردی رنگ کی آپ نے پگڑی باندھی ہے، اور جنگ بدر کے دن فرشتوں نے یہ پگڑی جو ہے باندھ کے آئے ہیں میدان بدر کے، جن اس رنگ کی جو تو نسبت ہے، اپنا اپنے شوق ہے، لیکن کیوں غیر کی مشابہت کریں؟ حضور بھی حسین اور ان کے طریقے بھی حسین، جو ان کی پسند ہے وہ بھی حسین اور بہترین۔ تو ہر کام میں جو ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں۔ اس امت میں بڑے دیوانے ہیں لوگ، بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو، تو وہ یہ کر بیٹھتے ہیں، غلطی سے کر بیٹھتے ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا کچھ سال سے، اس نے ہاتھ میں کڑا، یہ جو کڑا ہے نا وہ لوہے کا کڑا پہنا ہوا، تو ایک مرتبہ آیا، پھر دوسری مرتبہ آیا، تو میں نے کہا بھائی جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوہے کی انگوٹھی پہنتے پر بھی منع فرمایا ہے، آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کا زیور پہنا ہوا ہے۔ تو صحابی نے، حضرت وہ انصاری تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ انہوں نے جو ہے وہ اسی وقت انگوٹھی اتار کے رکھ، لمبی حدیث ہے، میں نے ان کو وہ سنائی حدیث، کہنے لگے استاد جی میں بھی اتار کر میں نے کہا راستے میں کہیں پھینک دینا جی، ادھر کرنا نہیں، آپ ادھر رکھ لیں جہاں مرضی آپ۔ میں نے آصف کو کہا جا رہی کہیں کسی طرف، یہ فرما برداری ہے۔ صحابہ کرام کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بتاتے فوراً عمل کرتے، تو عمل کی نیت ہو۔ ایسی ایک میرے تعلق والا تھا کہ میں نے ایک دن دیکھا اس نے کڑا پہنا ہوا ہے، تو کہنے لگا اس مطلب سے وہ مجھے فلاں نے پہنا دیے۔ میں نے کہا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوہے کا اور اسی طرح یہ جو تانبا ہے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہننے سے منع فرمائی، تو یہ اتنا بڑا کڑا آپ نے پہنا ہوا ہے۔ نہ تو حضور کی سنت، نہ صحابہ، نہ اہل بیت کی سنت، نہ اولیاء کی سنت، کسی ولی نے بھی نہیں ایسا کیا۔ چلو ہوتا ہے کوئی نیک آدمی کوئی عمل کرے تو آپ نے یہ وہ فلاں نے کہا ایسا ہو جائے گا، میں نے کہا اتار کے
صحیح زور سے پھینکیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی اللہ کی ذات ہے، میں حضور کی دعائیں لوں گا۔ میں نے کہا دم کروائیں، یعنی تعویذ لے لیں، دعائیں لے لیں، جو بھی ہے، لیکن حضور کی سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف نہ کریں۔ کہتے ہیں میں نے اسی طرح پھینکا جا کر، اس کے بعد آج تک مجھے درد نہیں۔ میں نے کہا یہ اس لیے کہ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی کہ میں نے اس سے غلط کروایا تھا، تو تیرا ایمان غالب آ جائے گا، ورنہ یہاں تو لوگ مرتے ہیں بھائی، دعائیں کرنے کے باوجود بھی لوگ دنیا سے جاتے ہیں۔ تو ہم جائیں تو حضور کی غلامی میں جائیں، اللہ کلمہ نصیب فرمائے جب دنیا سے جائیں۔ تو یہ بھائی کچھ متفرق جو ہے کچھ باتیں تھیں، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔